سورۃ کہف آیت نمبر 54 to 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً صرفنا طرح طرح سے بیان کر دی ہم نے فی ھذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل ہر قسم کی مثل مثالیں وکانا اور ہمیشہ سے ہے الانسان انسان اکثر سب سے زیادہ شیئن چیزوں میں جدلا جھگڑا کرنے والا۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ وما منع اور نہیں منع کیا الناس لوگوں کو ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں اذ جب جاءہم آ چکی ان کے پاس الہدا ہدایت ویستغفروا اور وہ بخشش مانگیں ربہم اپنے رب سے الا مگر ان یہ کہ تاتیہم آئے ان کے پاس سنت و طریقہ الاولین پہلے لوگوں کا، او یا یاتیہم آ جائے ان پر العذاب عذاب قبلا سامنے یا سامنے سے۔ اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے ویجادلو اور جھگڑا کرتے ہیں، اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یا جنہوں نے کفر کیا بالباطل باطل کے ساتھ لیدھدوا تاکہ وہ نیچا دکھائیں بہی اس کے ذریعے الحق کا حق کو واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا ہے آیاتی میری آیات کا وما اور جن سے انذروا انہیں تنبیہ کی گئی ہزوا مذاق۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا ہے۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جس کو ذکرہ نصیحت کی گئی بآیات ربہ اس کے رب کی آیات کے ذریعے فاعرض تو اس نے منہ موڑ لیا عنہا ان سے ونسیا اور بھول گیا ما جو قدمت آگے بھیجا یداہ اس کے ہاتھوں نے انا یقیناً ہم نے جعلنا کر دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر اکنتاً پردے ان یہ کہ یفقہوہ وہ سمجھیں اس کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ وَإِن اور اگر تدعوہم آپ بلائیں انہیں الی طرف الہدا ہدایت کی فلن تو کبھی بھی نہیں یہتدوا وہ ہدایت پائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اذن تب ابدا کبھی بھی وربک اور تیرا رب
الغفور بےحد بخشنے والا، ذو رحمہ نہایت رحمت والا۔ لو اگر یؤاخذہم وہ پکڑتا انہیں، بما اس وجہ سے جو کسبو انہوں نے کمایا، لعجل تو یقیناً جلدی بھیج دیتا، اور آپ کا رب بےحد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً لہم ان پر العذاب عذاب، بلکہ لہم ان کے لیے موعد وعدے کا ایک وقت ہے، لن ہرگز نہیں، یجدو وہ پائیں گے، من دونہ جس کے سوا، موئلہ کوئی پناہ گاہ۔ یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْکَ اور یہ القریٰ بستیاں ہیں، اخلقناہم ہلاک کیا ہم نے جن کو، لما جب کہ، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور کر دیا ہم نے، لمہلکہم ان کے ہلاکت کا، موعدا وقت مقرر۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ اپنے خادم سے، لا ابرح نہیں میں باز آؤں گا، حتیٰ یہاں تک کہ، ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع سنگم پر، البحرین دو دریاؤں کے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ، یا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، او یا امضیہ میں چلتا رہوں، حقوبہ زمانہ دراز تک، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ فلما چنانچہ جب، یا پھر جب، بالغا وہ دونوں پہنچے، مجمع سنگم پر، بینہما ان دونوں کے درمیان، ناسیہ وہ بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی کو، فاتخذ تو بنا لیا اس نے، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، سربا سرنگ۔ چنانچہ جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما پھر جب، جاوزا دونوں آگے گزر گئے، قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لفتاہ اپنے غلام سے، آتینا لاؤ ہمارے پاس، غداءنا ہمارے دن کا کھانا، لقد بلا شبہ یقیناً، لقینا پائی ہے ہم نے، من سے سفرنا اپنے سفر سے، ھذا اس یا یہ، نصبا بڑی تھکاوٹ۔ پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔